الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کم و بیش 12 سالوں سے مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے تراویح بمانک خلاصہ و تفسیر قرآن پیش کی جا رہی ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے اس چینل کے تھرو آپ تک بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ ہم اپنے ان پورے 30 دنوں میں قرآن کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج میں انشاءاللہ پارہ نمبر 17 کی چند آیات کی تفسیر بیان کروں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی اس سے مستفید ہوں اور اپنے پیاروں تک یہ پیغام پہنچائیں اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ سورۃ الانبیاء میں کل 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورت میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر موجود ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ درس کا آغاز سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 اور 2 سے کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے ایک واقعہ کو ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، جس میں آپ کا چچا آزر بھی شامل تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اور اپنے چچا کو تبلیغ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے: یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے سامنے تم جم کر بیٹھے ہو، یعنی انسانوں کی صورتوں کے، درندوں، پرندوں اور جانوروں کی صورتوں کے یہ مجسمے کیا ہیں جن کی تم عبادت میں مشغول ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ آپ کی قوم نے جب آپ کا یہ سوال سنا تو ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا، یعنی ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی دلیل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی اطاعت، پیروی اور اندھی تقلید میں ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے عمل کو اپنانا اور بغیر جواز کے ان کی اندھی تقلید کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری ایسی رسومات کو اپنایا جاتا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہوں، جو شریعت کے اصولوں سے متصادم ہوں۔ مثال کے طور پر دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، دیور کو بابی کے گھٹنے پر بٹھانا اور ناچ گانا وغیرہ، اس طرح کی فضول رسومات کو اپنایا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ تو اس طرح کرنا اور اس دلیل کو جواز بنانا کہ یہ ہماری خاندانی رسم ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ قوم کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی اور واضح گمراہی میں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بات واضح طور پر بیان کرنی چاہیے۔ حق اور سچ بات بیان کرنے میں کسی قسم کی شرم، جھجک اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مبلغ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بات کس جگہ اور کس طریقے سے بیان کرنی ہے۔ اس کو حکمت کا نام دیتے ہیں۔ ایک مبلغ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے تبلیغ کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مبلغین ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، لیکن جب یہی خلاف شرع کام گھر میں ہو رہا ہو یا خلاف شرع بات اپنی ہی فیملی میں ہو رہی ہو اور وہاں وہ شخص موجود ہو تو سکوت اختیار کیا جاتا ہے، شرم محسوس کی جاتی ہے اور سچ بات کہنے سے
गुरेज किया जाता है। तो ऐसे लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कौल से सबक सीखना चाहिए कि जब आपने अपनी पूरी कौम से फरमाया कि बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली और वाज़े गुमराही में हो। आगे सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 83 और 84 में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। सबसे पहले तो ये याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हर तरह की नेमतें अता फरमाई थी, जिसमें सूरत का हुस्न शामिल था, औलाद की कसरत थी और माल की वसअत भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी। फिर बतौर आजमाइश और इम्तहान अल्लाह ने आपसे ये तमाम नेमतें छीन ली। चुनाचे आपकी तमाम औलाद मकान के गिरने से दबकर मर गई। आपके जानवरों जिनमें हज़ारों बकरियां और ऊँट शामिल थे सब मर गए। आपकी खेतियां और बागात सब तबाह बर्बाद हो गए। आपको जब भी इन चीज़ों के हलाक होने की खबर दी जाती तो आप जवाब में अल्लाह की हम्द बजा लाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हुए फरमाते, इसमें मेरा था ही क्या, जिसका था उसने ले लिया। जब अल्लाह ने आपको माली तौर पर आजमाइश में मुब्तला फरमाया तो आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। आपका जिस्म मुबारक ज़ख्मों से भर गया, हत्ता कि सब लोग आपको छोड़कर चले गए और बस आपकी बीवी आपके साथ रही और आपकी खिदमत में मसरूफ़ अमल रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये हालत सारा साल रही। आखिर को ऐसा सबब पैदा हुआ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम फरमाने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। यहाँ चंद बातें काबिल ज़िक्र हैं कि कुछ गैर मोतबर और गैर मुस्तनद कुतुब में ये बातें मशहूर हैं। बसा औक़ात लोगों में भी ये बातें मशहूर हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कूर और बर्स जैसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये मसला तमाम उलमाए कराम के नज़दीक मुत्फ़िक़ा तौर पर मौजूद है, यानी सब इस पर मुत्फ़िक़ हैं कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का ऐसी बीमारी से महफूज होना ज़रूरी है जो मखलूक के नज़दीक बाइस नफ़रत और बाइस हकारत हो। चूँकि कूर और बर्स ऐसी बीमारी है जो लोगों के नज़दीक बाइस नफ़रत है, इसलिए अंबिया कराम का ऐसी बीमारी से महफूज होना ज़रूरी है। नतीजतन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसी किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए थे। दूसरी बात यह कि आजमाइश और इम्तहान का आना हमेशा अल्लाह की तरफ से नाराज़गी की दलील नहीं होती। देखें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नहायत बरगुज़ीदा बंदे थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की आजमाइश में मुब्तला फरमाया और यही हाल तमाम अंबिया कराम के साथ रहा। तमाम अंबिया कराम को किसी न किसी तरह आजमाइश में मुब्तला फरमाया गया और सबसे ज़्यादा आजमाइशें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आईं। तीसरी बात यह कि नेक होना, मुत्तकी और परहेज़गार होना इस बात को मुस्तलज़म नहीं कि इंसान पर कोई मुसीबत, परेशानी और आजमाइश ना आए। बसा औक़ात शैतान इंसान के जहन में ये वसवसा डालता है कि हम तो नेक अमाल कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हक़ूक़ फ़राइज़ की अदायगी का ख्याल करते हैं, हक़ूक़ुल इबाद भी अदा कर रहे हैं, अगर कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करते हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, इन्हीं कामों में मसरूफ़ हैं, तो हम पर कोई आजमाइश, मुसीबत और परेशानी नहीं आएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। हदीस में आता है कि आदमी की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है और ये आजमाइश और इम्तहान आदमी उसके गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनती है। चुनाचे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा आजमाइश किन लोगों पर आती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया कराम पर, फिर दर्जा बदर्जा मुक़र्रबीन पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में मजबूत होता है तो उसकी आजमाइश सख्त होती है, अगर वो दीन में कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश दीन के हिसाब से होती है। बंदे पर ये आजमाइश हमेशा रहती है, हत्ता कि वो ज़मीन पर इस तरह चलता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। चौथी बात ये मालूम होती है कि आजमाइश, मुसीबत के आने पर हमें सब्र इख्तियार करना चाहिए। सब्र करने की बजाय वावेला करना, आहो बुका करना, शिकवा शिकायत करना, ये अंबिया कराम का तरीका नहीं था।
دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آزمائش میں مبتلا فرمایا، لیکن آپ ہر حال میں صابر اور شاکر رہے اور اللہ کی حمد بجا لاتے رہے۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا فرمایا جائے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو یا اولاد کے سلسلے میں ہو، تو ہمیں ہر حال میں شکر اور صبر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کی اس مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیا۔ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کو دوبارہ زندہ فرمایا اور اس کے ساتھ مزید آپ کو اتنی اور اولاد عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی ہم نے دور فرما دی، اور ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے عطا فرمائے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کو دوبارہ زندہ فرمایا اور مزید اتنی ہی اور اولاد آپ کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پہلے 10 بیٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں 20 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کی خاطر، یعنی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پر انہیں مزید نعمتیں عطا فرمائیں، اور جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ جب وہ اس واقعہ کو سنیں اور پڑھیں تو آزمائش اور مصیبت کے آنے پر صبر اختیار کریں اور اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں مصیبت پر صبر کے حوالے سے تلقین موجود ہے۔ اسی مناسبت سے 2 احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو آزمایا جاتا ہے اس کی جان کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اور اس کی اولاد کے سلسلے میں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد یہ کہ جب انسان آزمائش کے آنے پر صبر کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو جاتا، جب اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنے عمل سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ اسے اس پر صبر بھی دے دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمایا تھا۔ یعنی کہ آزمائش اور مصیبت کے آنے پر صبر کرنے سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں حق اور سچ بات واضح طور پر بیان کرنی چاہیے۔ حق اور سچ بات بیان کرنے میں کسی قسم کی شرم، جھجک اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی آزمائش میں مبتلا فرمایا تو وہ اس پر صابر اور شاکر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد، صحت اور مال سے دوبارہ نواز دیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی اور آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ دین کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے اور آزمائش اور امتحان کے آنے پر صبر کرنے اور اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔